وہ بچے بھی ہیں ہمارے پاس موجود، اس طریقے سے بھی ہم اپنے بچوں کو تیار کیے ہیں کہ اگر کسی بچوں کو کسی بچیوں کو اس میں سے کہا جائے کہ بچی تم برقع کیوں پہنتی ہے، تمہیں حجاب کرنا کیوں ہے، کیوں ضروری ہے، تو وہ بھی ہم ان کو بتائے ہیں کہ تم کو جواب دینا ان کو کیسا ہے۔ اگر کسی مسلمان بچوں سے یہ سوال کیا جائے کہ اللہ موجود ہے کیا، اللہ موجود سامنے کیوں نظر نہیں آتا ہے، تو وہ بھی ہم ان کو بتائے ہیں، یہی بچوں کو بتائیں، یہی بچے آج آ کر کے آپ کے سامنے پرفارمنس کریں گے، پیش کریں گے کہ کس طریقے سے ان کو جواب دینا ہے، کس طریقے سے دندان شکن جواب دینا ہے غیروں کو۔ اگر ان کے اوپر، اسلام کے اوپر، مسلمان کے اوپر اگر حملہ آور ہو تو یہ لوگ کیسے جواب دیں گے، کیسے دفاع کریں گے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، سمجھائے ہیں، اور وہ تمام کے تمام طلباء و طالبات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ موجود ہے، اس اعتراض پر جواب دینے کے لیے اور اعتراض اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں الیاس حسین، ابراہیم، اسد الدین، انور الدین، محمد الہی اور ان کے علاوہ ان کے ساتھی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ غور سے سماعت فرمائیں۔ چلو بیٹھو۔ بھائیو، آپ جس خدا کو مانتے ہو ان کے بارے میں مجھے ایک اعتراض ہے۔ اللہ ظاہر ہو کر ایمان کا مطالبہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ ساتویں آسمانوں میں چھپ کر خود تک پہنچنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ ظاہر ہو کر ایمان کا مطالبہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ ساتویں آسمانوں میں چھپ کر خود تک پہنچنے کا مطالبہ کرتا ہے، وہ براہ راست کلام نہیں کرتا ہے۔ دوستو، ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو، جو چیز موجود ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے۔ یہ فین نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ موجود ہے، یہ لائٹ نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ موجود ہے، آپ نظر آ رہے ہو کیونکہ آپ موجود ہو۔ لوگ کہتے ہیں اللہ بھی موجود ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتے، وہ ہوتے تو نظر آتے۔ بھائیوں، میں ان کے ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ بھائیوں، اچھی طرح سن لو، یہ شخص بیوقوف ہے، ایسے لوگوں سے دور رہو، یہ دجالی فتنوں کا زمانہ ہے۔ بڑے بھائی، بیکار کی بکواس مت کرو، آپ کون کس کی عقل کو گننے والے، ان کا پروف بھی تو دیکھو۔ بھائیوں، یہ کہتے ہیں کہ جو چیز موجود ہے وہ نظر آتی ہے، اگر انہیں عقل ہے تو دکھائیے کہاں ہے۔ بھائیوں، میں بھی ایک ان کا اعتراض کا سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ خدا اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ انسان اسے دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی محبت، عقل، تلاش اور جستجو سے اسے خود پائے، اس لیے وہ خود سامنے نہیں آیا، لیکن اس کائنات میں اپنے بے شمار نشانیاں پھیلا دی۔ بھائیوں، میں بھی ان کے اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ دنیا کی کوئی بھی چیز کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی۔ کسی چھوٹے بچے سے بھی یہ کہا جائے چاکلیٹ یا بسکٹ اپنے آپ بن جاتی ہے۔ پینسل یا نوٹ بک کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی ہے۔ کھلونے کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی ہے، تو یہ چرندے، یہ پرندے، یہ زمین اور آسمان کسی بنانے والے کے بغیر بن سکتی ہے کیا؟ بڑے تو بڑے، ہم چھوٹوں کی عقل میں بھی یہ بات سمجھنی ہے۔ بھائیوں، میں بھی ان کے سوال کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں۔ انسان ایک عام شہر کا نافرمان ہو کر اس سے نہیں مل سکتا، یا خاص بندہ ہوئے بغیر اس سے نہیں مل سکتا، تو اللہ کا نافرمان بندہ اس سے کیسے مل سکتا ہے؟ لیکن جن لوگوں نے اس سے عشق کیا، ان لوگوں نے اللہ سے بات کی اور اللہ نے ان کو اپنا دیدار کرایا۔ انسان اپنے بدعملی، کوتاہی اور رب کی بغاوت کا اس سزا کا ذمہ دار اللہ کو کیسے ٹھہرا سکتا ہے؟ بھائیوں، میں بھی ان کے ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ انسان ایک محدود ڈائمنشن والی مخلوق ہے جو انہیں چیزوں کو دیکھ سکتی ہے، جو اس کے احاطے میں آتے ہیں۔ فرشتے اور جنات کی ڈائمنشن مخلوق ہے، اس لیے انہیں دیکھا نہیں جا سکتا، چنانچہ خدا کا معاملہ بعید از قیاس ہے۔ بھائیوں، میں بھی ان کے ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اگر روح نظر نہیں آتی، عقل بھی نظر نہیں آتی، اس میں کیا عیب ہے جو خدا بھی نظر نہیں آتے؟ یہ دور کی بات ہے، یہ تو شے ہے۔ جو نظر نہیں آتا وہ کچھ اجنبی والی بات ہے، ان کے بنانے والا بھی نظر نہیں آتا۔
अल्हम्दुलिल्लाह आपके बातें मुझको समझ आ गई। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से एतराज़ात व जवाबात हुए। आप तमाम हजरात गौर से समाअत फरमाएँ। बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके अक़ायद को दुरुस्त ता क़यामत दुरुस्त रखे।